اچھا، تو آج ہم ایمان کے مختلف درجات پر بات کریں گے۔ یہ ایک طرح سے خود کو سمجھنے کا سفر ہے کہ ہم روحانی طور پر کہاں کھڑے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آخری بار کب نماز میں ایسا لگا تھا کہ واقعی اللہ سے ایک تعلق بن گیا ہے؟ اگر جواب فوراً ذہن میں نہیں آتا تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے کسی نچلے درجے پر ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ دیکھیں، مسلمان ہونے کے 7 درجے بتائے گئے ہیں، اور ہر درجہ یہ طے کرتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے کتنے قریب ہے۔ یہ کوئی ہاں یا نہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 7 الگ الگ سطح ہیں۔ اور اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ایمان کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے۔ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کا وہ پختہ یقین ہے جو ہمارے کاموں سے، ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے ان ابتدائی درجات کی بات کرتے ہیں جہاں ذرائع کے مطابق زیادہ تر لوگ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ پہلا درجہ اسے کہا گیا ہے اتفاقی مسلمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بس نام کے مسلمان ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے۔ اللہ انہیں سال میں 2 بار ہی یاد آتا ہے، یا تو جب کوئی بڑی مصیبت آن پڑے یا پھر عید کے دن۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جیسی بنیادی چیزیں بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ یوں سمجھے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اتفاقاً مسلمان ہیں۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں تو آتا ہے دوسرا درجہ، یعنی جمعہ والا مسلمان۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ یہ جمعے کی نماز تو پڑھنے جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہی بھول جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جمعہ مبارک کی پوسٹ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن جو دن کی 5 فرض نمازیں ہیں وہ غائب ہوتی ہیں۔ اور یہاں ایک بہت سخت بات کہی گئی ہے کہ مومن اور کافر کے بیچ اصل فرق ہی روز کی نماز ہے۔ اور اب ایک حیران کر دینے والا عدد 99.6%۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی اتنی بڑی اکثریت روحانی طور پر انہی ابتدائی درجات میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے درجے پر، جد و جہد کرنے والا مسلمان۔ اور سچ پوچھیں تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ خود کو اسی درجے میں پائیں گے۔ ان کا حال ایک چکر کی طرح ہوتا ہے، پہلے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر دل میں شدید شرمندگی ہوتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد پھر وہی گناہ دہرا بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک بہت تھکا دینے والا چکر ہے۔ لیکن یہاں ایک امید بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو شرمندگی کا احساس ہے نا، یہ خود ایک اچھی نشانی ہے۔ بس مقصد اس چکر سے نکل کر آگے بڑھنا ہے۔ چلیں اب چوتھے اور بہت ہی اہم درجے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر روحانی ترقی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیول 4 ہے عمل کرنے والا مسلمان، یعنی وہ شخص جو 5 وقت کی نماز کی کوشش کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو 5 ستون ہے نا، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو سفر کا آغاز ہے۔ یہ عمارت کی بنیاد ہے، چھت نہیں۔ تو اب ہم ان اونچے درجات کی طرف بڑھتے ہیں جہاں عبادت صرف ایک فرض نہیں رہتی بلکہ ایک لگن، ایک شوق بن جاتی ہے۔ یہاں چوتھے اور 5ویں درجے میں فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں چوتھے درجے والا فرائض پورے کرتا ہے، وہیں 5ویں درجے پر پہنچ کر انسان اضافی عبادت یعنی نفل نمازیں اور روزے تلاش کرتا ہے۔ نماز اب ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ سے بات چیت بن جاتی ہے، اور عبادت صرف محسوس وقتوں کے لیے نہیں بلکہ 24 گھنٹے ذکر کی صورت میں جاری رہتی ہے۔ چھٹے درجے پر ایمان صرف ذاتی نہیں رہتا۔ اس درجے پر پہنچ کر ایک انسان کا وجود دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے اچھے اخلاق سے، اس کی خدمت سے معاشرے میں خیر پھیلتی ہے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہاں اصل فوکس انسانیت کی خدمت پر ہے۔ اور آخر میں ایمان کی چوٹی، 7واں درجہ، مثالی مسلمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کے مقام پر جیتے ہیں، یعنی روحانی کمال کی حالت میں۔ احسان کیا ہے؟ اس کی سب سے خوبصورت تعریف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس درجے کی مثالیں دیکھنی ہوں تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے بہتر کچھ نہیں۔ حضرت ابو بکر کی بے مثال سخاوت، حضرت عمر کا کامل انصاف، حضرت عثمان کی لازوال خیرات اور حضرت علی کا علم کا دروازہ ہونا، یہ سب احسان کی زندہ مثالیں ہیں۔ تو ان تمام درجات کو جاننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو جانچنے کا پیمانہ۔
یہ تو بس ایک نقشہ ہے، ہمارے اپنے روحانی سفر کے لیے گائیڈ۔ اس کا مقصد صرف خود کو پہچاننا اور آگے بڑھنے کی ہمت پیدا کرنا ہے۔ تو یہ نقشہ تو ہمارے سامنے ہے، اب اصل سوال یہ ہے کہ آج ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟